ڈسکس کرتے ہیں کیا پیمرا کو کرنا پڑے گا, کرنا چاہیے, کیا ایشوز ہیں. ہم نے پوری تیاری کر کے بیٹھے تو جو میجر ایشو آیا ہمارے سامنے انفارچونیٹلی وہ یہ تھا کہ عامر لیاقت کو کچھ نہ کہیں. کچھ نہ کہیں, عامر لیاقت کو کچھ کہیں, ایسے ہی کرنا. خیر میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن بہت دکھی دل سے اس نے وہ کمپلینٹ کی تھی, اس کو یاد ہوگا. تو میں نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا. بہرحال وہ چلے گئے. اس کے بعد سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا ہمارا اور عامر لیاقت پہ پابندی جاری تھی. تو آنریبل چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب وہ کیس کو بنفس رویس سن رہے تھے اور میں وہاں پہ آرگیو کر رہا تھا ان فیور آف بین آن عامر لیاقت. ہمیں بہت امید تھی کہ ہمارا کیس بڑا مضبوط ہے اور ہم بڑے اچھے آرگومنٹ دے رہے تھے. تو اچانک چیف جسٹس صاحب نے, آنریبل چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی بریک ہے, بریک سے واپس آ کے ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں. وہ بریک پہ چلے گئے. ہم بڑے خوش تھے کہ یہ فیصلہ پیمرا کا جاری رہے گا اور اس پہ جو بھی کونسل آف کمپلینٹ کا فیصلہ ہوگا وہی فائنل ہوگا. جج صاحب اور ان کا معزز بینچ بریک سے واپس آئے تو ان کا موڈ بدلا ہوا تھا. انہوں نے آتے ہی کہا کہ عامر لیاقت پہ پابندی ہٹا دی ہے ہم نے, عامر لیاقت پروگرام کرے گا. اور انہوں نے پیمرا کو اسی وقت پابند کیا کہ آپ کی, انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی یہ سزا ہے, لیکن ہمیں تو سزا ہی لگی. انہوں نے کہا آپ لوگ روزانہ عامر لیاقت کا پروگرام دیکھیں گے, اس کا ٹرانسکرپٹ بنائیں گے اور اس کے ٹرانسکرپٹ کی کاپی اور اس کی ویڈیو روزانہ آپ سپریم کورٹ میں فائل کریں گے. ہم فیصلہ کریں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. انصاف کا بول بالا. یہ آج ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں حکمرانی ہے قانون کی. یہ قانون کی حکمرانی کی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے. اس کے بعد عامر لیاقت صاحب نے پھر وہی کام شروع کر دیا. بہرحال ہمارا اس پہ کام ختم ہو گیا. تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, سب سے خاص طور پہ پنجابیوں سے اور پھر خاص طور پہ لاہور کے لوگوں سے, کہ ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ان خوف کے بتوں کو توڑ دیں. ہم مالک ہیں اس ملک کے, آپ مالک ہیں اس ملک کے. یہ جو مینار پاکستان یہاں پہ کھڑا ہے آپ سے کچھ کلومیٹر دور, یہ آپ کو روزانہ یاد کروائے گا کہ اس ملک کے مالک اس ملک کے عوام ہیں, جنہوں نے 23 مارچ 1940 کو یہاں قرارداد پاکستان پیش کی تھی. اس وقت اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کے جرنیل برٹش راج کے ساتھ تھے. وہ اس ملک میں قرارداد پاس کرنے والوں میں نہیں تھے. وہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ حب الوطنی کیا ہے. قاضی فائز عیسیٰ کے والد ہمیں بتا سکتے ہیں کیونکہ وہ ان قرارداد پاس کرنے والوں کے ساتھ تھے. لیکن جو یہاں کی اشرافیہ تھی وہ عوام کے ساتھ نہیں تھی. یہ ملک عوام نے بنایا, اپنی جدوجہد سے بنایا ہے, جمہوری طریقے سے بنایا ہے, آئینی طریقے سے بنایا ہے. اسی لیے اس ملک کو حفاظت بھی عوام ہی کر سکتے ہیں, آئین ہی کر سکتا ہے, جمہوریت کا نظام ہی کر سکتا ہے. کوئی جج, کوئی جرنیل, اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آئین کی لائن کراس کرے, یا وہ جو آئین میں اس کو اختیارات دیے گئے اس سے تجاوز کرے, یا وہ ان لوگوں کو پروٹیکٹ کرے جو ہم پہ گولیاں چلاتے ہیں, جو ہماری آزادی کو سلب کرتے ہیں, جو اپنے آپ کو احتساب سے بالا تر سمجھتے ہیں. اور یہ میں نے اس لیے بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی کیسز ہیں صحافیوں پہ حملوں کے, اور 138 صحافی پاکستان میں مارے جا چکے ہیں, خاص طور پہ 2001 سے لے کے آج تک, ان میں سے کسی ایک کیس کا فیصلہ نہیں ہو سکا. میرا سوال ہے چیف جسٹس, معزز چیف جسٹس آف پاکستان سے, کہ ایک کیس کا فیصلہ تو کر دیں کسی کا. ہمارے اسلام آباد میں جو دنیا کا خطرناک ترین کیپٹل سٹی ہے جرنلسٹ کے لیے, اس میں جتنے صحافیوں پہ حملے ہوئے ہیں کسی ایک کا ملزم مجرم پکڑا نہیں گیا. کیا یہ باعث شرم نہیں ہے ہمارے نظام انصاف کے لیے اور ہمارے پروسیکیوشن کے سسٹم کے لیے اور ہماری پولیس کے لیے؟ پھر آپ کہتے ہیں یہاں صحافت آزاد ہے, یہاں آزادیاں ہیں. تو اس لیے میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ آپ لوگ لاہور کے لوگ, دوبارہ ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں پہ آپ کے ارد گرد ہر وقت بہت سارے معزز جج صاحبان ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جائے, ان کو نام لے کے پوچھا جائے کہ ان کیسز کا کیا فیصلہ ہوا, تب پتہ چلے گا اس ملک میں رول آف لا ہے یا نہیں ہے. اور میں اپنی بات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں. اس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی فرمایا تھوڑی دیر پہلے, ہم راستے میں سن رہے تھے, ان کی تقریر بھی سنی, چیف جسٹس صاحب کی تقریر بھی سنی ہم نے موٹر وے پہ, تھینکس ٹو انٹرنیٹ.
کہ وی ول ناٹ بیک فار آر رائٹس. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا ہمیں. ہم اپنے رائٹس کے لیے بھیک نہیں مانگیں گے. ہم برٹش راج کے انڈر نہیں رہ رہے. ہم نے تب نہیں بھیک مانگی تو اب کیوں بھیک مانگیں؟ ہمارے ٹیکس پیئرس کے پیسے سے یہاں یہ ملک کا نظام چلتا ہے. جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہم اپنے رائٹس بھی مانگیں گے اور ان رائٹس کی حفاظت بھی کریں گے انشاءاللہ.